فوج کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. الزامات میں کوئی حقیقت ہو, کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. فوج مخالف باتوں پر تشویش ضرور ہے. عسکری اداروں کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. فوج اپنا کام کرتی رہے گی. مولانا کے پنڈی آنے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے. پنڈی آنا چاہتے ہیں تو آئیں, دیکھ بھال ہوگی, چائے پانی بھی پلائیں گے. الزامات میں وزن ہو تو جواب دیا جائے. امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے, نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتا. دنیا جانتی ہے وہ کیا کر رہا ہے. کشمیر کے محاذ پر بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا. بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کسی کی مجال نہیں پاک افغان بات اکھاڑ سکے. داعش پاکستان میں منظم نہیں, نہ ہی ملک میں باقاعدہ دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے. دہشت گردی میں 2019 کی نسبت 20% کمی ہوئی. خودکش حملوں میں 97% کمی آئی. بلوچستان محفوظ اور پاکستان کا مستقبل ہے. خطرے سے مکمل نہیں نکلے مگر حالات قابو میں ہیں. ترجمان پاک فوج کی گفتگو. کم ٹیکس اکٹھا کرنے کے باعث ملکی تعمیر و ترقی پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. ٹیکس وصولیاں بڑا مسئلہ ہے. راست پروگرام غربت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا. یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف بڑا قدم ہے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. پی ڈی ایم تحریک کا نیا راؤنڈ. بڑکھیلا مالا کنڈ میں اپوزیشن کا جلسہ, کارکنوں کی آمد جاری. پارٹی پرچموں کی بہار. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے. مریم نواز خرابی صحت کے باعث غیر حاضر. حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. بلاول بھٹو کا ریلی سے خطاب. بے مقصد تحریک پی ڈی ایم اپنی موت آپ مر چکی, سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اپوزیشن پر وار. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں ذلت آمیز ناکامی اپوزیشن کا مقدر ہے. اقامہ نہیں پاناما. نواز شریف کی چھٹی منی لانڈرنگ پر ہوئی. اقامے پر نکالنے کی باتیں جھوٹ کا پلندہ. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نے بار بار جھوٹ بولا, پارلیمنٹ اور قوم سے غلط بیانی کی. اب آئے گی کپتان کی باری. شہزاد اکبر بھی ہوں گے اشتہاری. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کا رد عمل. جرائم کی لسٹ کھلے گی تو انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون حصہ بھی لے گی اور بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہوگی. حکومت کا مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا. بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری. بجلی کی قیمت میں اضافہ. اکتوبر نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. صارفین پر 8 ارب 40 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا. ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہوا, ابھی تک وجہ معلوم نہ ہو سکی. 2 روز بعد بھی بجلی کا ترسیلی نظام معمول پر نہ آ سکا. لیسکو کے ڈھیروں فیڈرز سے بجلی بند. کپاس کی قیمت 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 40 کلو کی بیل 11,000 میں فروخت. ایک ہفتے کے دوران کپاس کی فی بیل قیمت میں 400 سے 500 روپے اضافہ ہوا. حالیہ اضافے کا فائدہ کاشتکاروں کے بجائے جس کو ہوگا. پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. حسین نوائی کے وکیل کی جانب سے گواہ احسن پر جرح مکمل نہ ہو سکی. گواہ احسن آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب. سماعت 14 جنوری تک ملتوی. سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ پیپرز کے ذریعے کرانے سے متعلق حکومتی ریفرنس جمعیت علماء اسلام کی مخالفت.
ایڈوکیٹ جنرل سلسلہ نمبر کے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا. رضا ربانی کی ذاتی حیثیت میں جواب جمع کرانے کی استدعا بھی منظور. شفاف الیکشن کرانا پاکستان کی جیت. سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیر اعظم چاہتے ہیں سینٹ میں پولنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. ووٹرز کی خرید و فروخت روکی جائے. پیسے سے ووٹ خریدنے کے دھندے کی دکانیں بند کرنی ہیں. پاک بحریہ کے کیپٹن اور پولیس اہلکار کے قتل کا کیس. ثانیہ صفورہ میں سزائے موت پانے والے سعد عزیز اور دیگر پر جرم ثابت. عدالت کا قتل کے 2 مقدمات میں مجرم سعد عزیز کو 50 سال قید کا حکم. مجرم طاہر حسین کو پاک بحریہ کے کیپٹن کے قتل میں 25 سال قید کی سزا. لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس. سندھ ہائی کورٹ پولیس اور جے آئی ٹی حکام پر برہم. سربراہ جے آئی ٹی طلب رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم. بتایا جائے لاپتہ افراد کو اب تک کیوں بازیاب نہیں کرایا گیا. عدالت کا استفسار. 27 جنوری کو رپورٹ طلب کر لی گئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے دائر درخواست پر وزارت خارجہ کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار. کیس میں وہیں کھڑے ہیں جہاں 4 سال پہلے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک. ہراسگی کیس. لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف میشا شفیع کی اپیل سماعت کے لیے منظور. سپریم کورٹ کے گلوکار علی ظفر اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس. تحریری جواب طلب. ملک بھر میں کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا. مزید 32 افراد انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 10,676 تک جا پہنچی. ایک روز میں 1,877 نئے کیس رپورٹ. ملک بھر میں 5 روزہ پولیو مہم. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. معاون خصوصی صحت فیصل سلطان کہتے ہیں حکومت ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے پرعزم ہے. خواجہ سرار ویمن پر تشدد کے خلاف خواجہ سرار کا پارلیمنٹ ہاؤس اور پریس کلب کے باہر مظاہرہ. وزارت انسانی حقوق کی طرف سے انصاف اور تحفظ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم. ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار. کراچی میں یکبستہ ہواؤں کا راج. کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ. کشمیر گلگت بلتستان بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی. اردو ادب کی مایہ ناز شخصیت ابن انشا کی آج برسی منائی جا رہی ہے. ابن انشا نے نظم و نثر دونوں میدانوں میں منفرد مقام بنایا. مزاح نگاری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ.